الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، 2023 کا یہ رمضان بڑی سرعت اور تیزی سے گزر گیا کہ آج ہم اس رمضان کی 27ویں شب اور 27ویں روزے کی تیاری میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کے تیزی سے گزر جانے سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی جلدی سے گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہماری سستی اور ہماری غیر سنجیدگی اس میں کمی نہیں آ رہی۔ ہر آنے والا دن ہمیں ہماری دنیا سے دور اور ہماری آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ ہماری عمر میں کمی کر رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہر آنے والا لمحہ ہمیں ہماری اس منزل کے قریب کر رہا ہے جس منزل پہ پہنچنے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ دنیاوی معمولات اور گپ شپ اور بھرے بازار، آپ مجھے سارے بتائیے کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے انہوں نے اسلام کا کیا نقصان کر لیا؟ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، قیام نہیں کیا، عبادت نہیں کی، انہوں نے اپنا کیا فائدہ کر لیا؟ میرے عزیز، میرے بھائی، جس نے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن پڑھا، ذکر کیا، رمضان اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے نہ روزے رکھے، نہ قیام کیا، نہ رمضان کا احترام کیا، رمضان اس کا بھی گزر گیا۔ رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب سے کچھ پریشان سا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خواب بتاؤ۔ کہا: میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے آپ کے صحابہ میں سے، بڑے خیر کے کام کرتے تھے، بڑے نیکی کے کام کرتے تھے، اور جہاد کے اندر بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، شہید بھی ہوئے۔ اور ایک اور ہمارے دوسرے دوست تھے جو ان کے مقابلے میں خیر کے اندر اس درجے کے کام نہیں کرتے تھے، اس درجے کی محنت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی طبی موت میں وفات پا گئے۔ تو میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ جو میری نظروں میں نیکی کرنے کے اندر کمزور تھے وہ جنت میں پہلے چلے گئے، اور جو زیادہ محنتی تھے اور شہید بھی ہوئے وہ تھوڑا سا بعد میں گئے۔ تو اس خواب نے مجھے پریشان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خواب دیکھنے والے سے یہ پوچھا کہ میرے صحابی، جس صحابی کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ زیادہ نیک تھے، جنت میں بعد میں گئے، اور دوسرے جو آپ کی نظر میں کم نیک تھے وہ جنت میں پہلے چلے گئے، تو کیا یہ جنت میں پہلے جانے والے زیادہ محنتی اور زیادہ نیک اور شہید ہونے والے صحابی کے بعد 1 سال اضافی زندہ نہیں رہے؟ اللہ نے انہیں 1 سال عمر کا اضافی نصیب نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہے کہ وہ 1 سال بعد کے اندر وفات پا گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سال اللہ نے اس بندے کو اضافی نصیب فرمایا تو میرے صحابی اس سال کے اندر رمضان تو آیا ہوگا۔ تو کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان تو آیا اس کی زندگی میں۔ فرمایا ہاں یہی بات ہے کہ جو 1 سال اللہ کی طرف سے اسے اضافی ملا
اس میں جو رمضان آیا اس نے اس رمضان میں اللہ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ نے اس رمضان میں کی گئی نیکی، پڑھی گئی نمازیں اور سال بھر کے سجدے اور قیام کی وجہ سے اسے بہت بڑی بڑی نیکی کرنے والوں سے آگے بھیج دیا، آگے کر دیا، مقدم کر دیا۔ تو صبح صبح فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کا کام کرنے والے کاش تجھے معلوم پڑ جائے کہ یہ دن کون سے دن ہیں، تو خیر کا کام کرنے سے تھکاوٹ محسوس نہ کرے، ایک لمحے کے لیے تجھے نیند نہ آئے تو ایک سیکنڈ ضائع نہ کرے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے توجہ کر، یہ بڑا مبارک وقت ہے رمضان کا مہینہ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شرارتیں کرنے والے، اے وقت کا ضیاع کرنے والے، اے دنیا کے مراسوں بھانڈوں کی ہا ہا ہی سننے والے، ساری ساری رات موبائل پہ ٹکا ٹک کی گیمیں چلا کے اپنے وقت کی پونجی کو آگ لگانے والے، خدایا بس کر، رمضان کی پونجی گزرتی جا رہی ہے۔ اٹھ لے، اپنے اللہ سے رابطہ کر، اس رمضان کے وقت کی اہمیت کو سمجھ۔ اس مبارک مہینے میں اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کی ایک ایک آیت کائنات کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ جو رات ہے جس رات میں آپ بیٹھے ہیں، یہ 27ویں شب، جس کے بارے بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے ہے، ہذہ اللیلہ المبارکہ وہذہ اللیلہ الطیبہ وہذہ اللیلہ الخیرہ، یہ 27ویں شب، یہ مبارک رات، یہ تقدیر سنوارنے کی رات۔ اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات قدر کی ہے، تو قدر کے معنی کیا ہیں؟ تقدیر کے۔ قدر کے معنی کیا ہیں؟ تقدیر کے، یعنی وہ رات جس رات کے اندر تقدیریں سواری جاتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہے شب قدر، لیلۃ القدر، لیکن یہ بھی سمجھو کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ لوگو، ہم اس رات کے اندر حکمت بھرے معاملات کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ایک سال کا تخمینہ بجٹ ترتیب دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے سال کے اندر کتنے بندے مرنے ہیں، کتنے نئے آنے ہیں، کس نے کامیاب ہونا ہے، کس نے ناکام ہونا ہے، پورے سال کا تخمینہ تفصیلی طور پہ لکھ کر کے فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ تیری تقدیر لکھی جاتی ہے اور تو سویا ہوا ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، صبح صبح کا وقت تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی۔ اس روایت کے توابع بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، حدیث کو پڑھنے سمجھنے والے جانتے ہیں کسی روایت میں کمزوری ہو، اس کا تابع شاہد مل جائے تو وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا فرمایا؟ قومی واستشہدی فی رزق ربی کی نوم الصبح یمنع الرزق، اے میری بیٹی صبح کا سونا اکثر بندے کو روزی روٹی سے محروم کر دیتا ہے۔ محمد کی بیٹی، رب اس وقت خیریں بانٹتا ہے اور تو سوئی ہوئی ہے۔ والصبح اذا تنفس، قرآن کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے، مجھے قسم ہے اس صبح کے وقت کی جب ہم کائنات کو سانسیں بانٹتے ہیں۔ زندگی صبح کے وقت بانٹی جاتی ہے۔ اللہ زندگی بانٹے، میں سویا رہوں اور میں یہ سمجھوں کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، نہیں۔ بندوں کا رحمت کو حاصل کرنا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے۔
اپنے رسول کو کامیاب کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی، لیکن رسول کامیابی لینے کے لیے میدان میں اترتے تھے، سفر کرتے تھے، صعوبتیں اٹھاتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے کامیابی آتی تھی۔ اللہ رات کو تقدیر سنوارے، اللہ قسمت کا فیصلہ کرے اور میں سویا رہوں اور کہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود میری قسمت میں جنت لکھ دیں گے؟ نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، میرے صحابہ تم نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے لکھتے ہیں جس کے لیے جنت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ساری رات تو جاگے، نفل پڑھے، قیام کرے، قرآن پڑھے، لیکن تو اکتائے نہ۔ جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے میں جب تجھے آسانی محسوس ہونے لگے تو تو سمجھ خدا نے تیری تقدیر میں جنت لکھ دی۔ اگر نماز پڑھنے سے موت پڑے، قرآن کی طرف آنے کو جی نہ چاہے اور انسان یہ سمجھے کہ جنت خود بخود آ کے بندے کو جفی ڈال لے گی، اللہ کی جنت اتنی عام نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، تم سمجھتے ہو کہ تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہلائیں گے۔ نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، ہم کوشش کرنے والے اور صبر کرنے والے، ہم فرق کریں گے، ہم لائن کھینچیں گے۔ ایک بندہ ٹھونگے مارتا ہے، ایک بندہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ نماز سے جان چھڑاتا ہے، ایک کا سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہتا، یہ بندے دونوں برابر ہیں؟ ایک تقدیر کی رات میں گھر سویا ہوا ہے، ایک جاگا ہوا ہے، بیٹھا ہے آ کے، دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر جنت کے لیے کوشش ہے تو جنت ہے، اگر جنت کے لیے کوشش نہیں تو جنت نہیں۔ اگر تجھے اللہ کی رحمت اور اس کے غفور الرحیم ہونے پہ یقین ہے کہ اللہ مجھے بخش دیں گے تو پھر قرآن پڑھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے لکھا ہے قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، سستی کے ساتھ آتے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جنت مل جائے گی۔ اللہ قرآن میں لکھی بات کو تبدیل نہیں فرمائیں گے، جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ذرا سستی تھوڑی سی دور کر کے مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں خیر لکھی جائے، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ تو پھر سن لو، یہ 27ویں شب، یہ 29ویں شب، یا آخری 7 راتیں اکٹھی، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، یا آخری 10 کی 10 راتیں، یا 5 7 راتیں، 10 سے محروم ہوا، 5 سے محروم ہوا، تو صحابہ کرام نے کہا 25ویں 27ویں 29ویں ان سے تو محروم نہ ہو، 25ویں چلی گئی تو کم از کم 27ویں اور 29ویں یہ تو نہ جانے دے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ یہ تقدیر سنوارنے کی رات جو بندہ جاگ پڑا، قیام اس نے کر لیا، اللہ کی بات سن لی، ذکر فکر کر لیا، اللہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر بنا کے اس کے کھاتے میں لکھ دے۔ یہ بات نوٹ کر لو، آخری 10 راتیں یا 5 تاک راتیں، ان میں سے ایک رات ہے، کنفرم ہے، اور یہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور کب ختم ہوتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی، یہ ایک گھڑی نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں ہے، اس رات آسمان سے جبریل علیہ السلام کی معیت میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، تیرے رب کے حکم سے جنت کے دفتر اٹھا کے فرشتے گلیوں میں پھرتے ہیں، رب کی رحمت تلاش کرنے والوں کا نام جنت کے دفتر میں لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی بندہ ان 5 راتوں میں جاگ لے، قیام کر لے، اللہ کا ذکر فکر کر لے، عبادت کر لے، نفل پڑھ لے، الحمدللہ وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اسے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ ہمارے بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر پڑا ہوا پانی دودھ بن جائے تو پھر اس بندے کو لیلۃ القدر نظر آئی ہے، شاید وہ ایک لمحہ ہے، شاید وہ ایک گھڑی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنیاں ہو جاتی ہیں، لوہے کی چیز پڑی ہوئی سونے کی بن جاتی ہے۔ نہیں، یہ کہانیاں اور بنائے ہوئے خیالات ہیں۔ لیلۃ القدر پوری رات ہے جو مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے، 5 میں سے ایک کنفرم ہے، یقینی ہے، پوری رات ہے۔ رات کے شروع ہوتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں، ساری رات فرشتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، رجسٹر بند کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر تو ان 5 راتوں میں من قام فی ہذہ اللیالی المبارکہ ایمانا، اور ایک حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وما تاخر، جس بندے نے ان 5 راتوں میں ایمان کی حالت میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، ذکر فکر کیا، وہ یہ سن سمجھ لے کہ خدا نے اس کی زندگی کے سارے گناہ دھو دیے۔ اللہ نے سیل لگائی، زندگی چونکہ چھوٹی تھی، مرنے کے بعد کا جہان نہ ختم ہونے والا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اقوام کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، ہمارا بھی جی چاہتا کہ ہزار سال عمریں ہوتی، ہم بھی لمبی عبادتیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہاری عمریں کم کر دی، لیکن اللہ نے تمہیں ریلیف دے دیا زندگی سنوارنے نکھارنے کے لیے لیلۃ القدر کی شکل میں، کہ جو اس رات کو جاگ کے قیام کر لے گا، اللہ ہزاروں مہینوں سے بہتر 83-84 سال کی عبادتیں 5 راتوں میں قیام ذکر فکر کرنے کی برکت سے اللہ اس کے کھاتے میں تقدیر میں لکھ دے گا۔ اچھا یہ 83-84 سال ہم لمیٹڈ کرتے ہیں، لیکن قرآن میں نکرہ ہے خیرون، کیونکہ عربی زبان کے اندر سب سے بڑا ہندسہ صرف 1000 کا ہے، عربی کے اندر 1000 سے بڑا ہندسہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں 1000 سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لاکھ، لاکھ سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کروڑ، کروڑ سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ارب، ارب سے اوپر کھرب۔ تو عربی زبان کے اندر سب سے بڑا ہندسہ صرف کس کا ہوتا ہے؟ 1000 کا۔ عربی لوگوں نے جب کہنا ہو نا میں نے لاکھ لینا ہے، تو ان کے پاس لاکھ کا لفظ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس سے 100,000 لینا ہے، میں نے اس سے۔ جو سب سے بڑا ہندسہ تھا نا، اللہ نے وہ لگا کے فرمایا اس سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن مارکیٹوں میں رش ہے، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں میرے نوجوان، ہنیئا لک ایقاظک و قیامک و تلاوتک، تیرا جاگنا، تیرا قیام کرنا، تیرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قال اللہ تعالی رسول اللہ کی آواز صدا کو سننا، خدا کی قسم تجھے مبارکباد ہے۔ جو گلی محلے کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، صبح اٹھنے سے پہلے وہ دنیا کے بادشاہ نہیں بن جائیں گے، اور تم یہاں جانے کے بعد فقیر نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے لوگوں نے باطل گمان بنا رکھے ہیں۔ منصور تخت خلافت پہ بیٹھا خلیفہ، تو لوگ اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے، مٹھائیاں آئیں، گلدستے آئے۔ ایک مولانا صاحب بھی آ گئے، ان کا نام تھا مقاتل ابن سلیمان۔ مقاتل ابن سلیمان کہنے لگے امیر المومنین میں تو آپ کو کوئی نصیحت کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا نصیحت کرو۔ کون سی نصیحت کروں؟ آنکھوں دیکھی یا کانوں سنی؟ تو منصور کہنے لگا بل بما رأیت، تم اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی واقعہ مجھے سناؤ۔ تو سلیمان ابن مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے منصور، تو عمر بن عبدالعزیز کو جانتا ہے کہ وہ بھی امیر المومنین تھے، بنو امیہ کے بہت بڑے مضبوط نیک صفت پاک تینت نیک سرشت حکمران تھے، تو جانتا ہے ان کو؟ کہا میں جانتا ہوں۔
کہ امیر المومنین وہ تم سے بڑے امیر المومنین تھے، بڑے حکمران تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے انہوں نے 11 بیٹے چھوڑے، احد اشارہ ابن اجنب، 11 بیٹے، لیکن بیٹوں کے لیے ترکہ ورثہ نہیں چھوڑا، امیر المومنین ہونے کے باوجود دولت نہیں چھوڑی، 19 دینار چھوڑ کے گئے، 9 دینار کفن دفن پہ لگ گئے، 9 دینار باقی بچے، وَوُزِّیَ بَیْنَ اولادی، وہ 9 دینار 11 بیٹوں کے درمیان تقسیم کیے گئے۔ 9 دینار کا مطلب ہے 2 3 بکری کے لے آ گئے ہوں گے، کچھ 2 4 من گندم امیر المومنین کے بیٹے کو کچھ نہیں چھوڑ کے گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کچھ تو چھوڑ جاتے، فرمایا میں نے ان کو اللہ کے رسول کا دین سکھایا ہے، اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہوئے اللہ انہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا، اگر یہ خدا کے باغی ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کے مال پہ پلتے اچھے نہیں لگتے، اڑائیں یہ اور حساب میں دوں۔ امیر المومنین ہشام بن عبد الملک ماتا، ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک بھی مرا، اس نے بھی 11 بیٹے چھوڑے، اور اس کے 11 بیٹوں کے درمیان جب سرمایہ تقسیم ہوا تو خچروں پہ لاد لاد کے سونا چاندی تقسیم کیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں نے خچروں پہ سونا لاد لاد کے، وَأَهْدَى مِن زَوْجَاتِهِ مِنْ 4 زَوْجَاتٍ 80,000 دینارًا، اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی کو 80,000 دینار آئے، غیر الدیار والقصور، محلات اور پراپرٹی اس کے علاوہ تھی۔ امیر المومنین میں نے ایک ہی دن ایک ہی گلی میں رأیت بعینی، اپنی ان دونوں آنکھوں سے، وہ اشارہ بعینی، مقاتل نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، امیر المومنین رأیت بعینی فی ہاتین بیوم واحد وفی طریق واحد، اے منصور میں نے ایک ہی دن ایک ہی گلی میں یہ منظر دیکھا، ولدا من ولد عمر بن عبد العزیز یحمل مئۃ فرس فی سبیل اللہ، عمر بن عبد العزیز جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تھے اللہ نے ان کی اولاد کو اتنا دیا کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز کی نسل کا ایک بیٹا 100 گھوڑا سامان سے لاد کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا۔ اور اسی دن میں نے اسی گلی کے اندر یہ منظر دیکھا، ولدا من ولد ہشام بن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق، ہشام بن عبد الملک کی اولاد اس گلی میں بھیک مانگ رہے۔ تو رات اگر یہاں نہیں آئے گا، 5 تاکراتوں میں نہیں جاگے گا تو ہشام بن عبد الملک سے زیادہ سرمایہ جمع کر لے گا۔ پھونکنے والے تو ہشام بن عبد الملک کے سرمایہ کو پھونک دیتے ہیں، وارث مان نہ کر وارثاندہ، رب بے وارث کر مارتا ہوں، تعلق خدا سے بنا، بل یخشی الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، خدا سے تعلق مضبوط ہو تو بچوں کے خزانوں سے گرتی دیوار کی حفاظت کے لیے خدا موسیٰ کو بھیج دیتا ہے، جا میرے موسیٰ ان کی دیوار کو سیدھا کر کے آ، جن بچوں کا باپ خود خدا کا یار تھا، کان ابوہما صالحا۔ تو رمضان میں اللہ سے تعلق مضبوط کر، تقدیر کی رات میں جاگ، اپنی قسمت کے اندر خدا سے کوئی سنہرا فیصلہ لکھوا، اگر کوئی برائی ہے تقدیر کے اندر خدا سے معافی مانگ تاکہ خدا اس فیصلے کو مٹائے، کیونکہ خدا اسے مٹانے پہ قادر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ برقرار رکھتے ہیں۔ انسان رو کے اللہ کو مناوے تو اللہ جہنم کے فیصلے کو جنت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم ان راتوں میں حکمت بھرے بڑے بڑے اہم معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ تقدیر لکھی جاتی ہے، قسمت سنواری جاتی ہے، تقدیر کی مختلف قسمیں ہیں، ایک کائنات کو بنانے سے پہلے لکھی گئی، ایک دنیا میں بھیجنے سے پہلے لکھی گئی، ایک عالم بطن کے اندر جب روح پڑی تب لکھی گئی، اور ایک تقدیر وہ ہے جو یہ لیلۃ القدر پہ سال بھر کا تخمینہ، عزت ذلت، دنیا کی زندگی، موت و حیات، ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، ساتھ لکھ کر کے فرشتوں کو سونپی جاتی ہے۔ 1 سال 1 مہینہ 1 دن 1 رات 1 دن 1 مہینہ 1 سال 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 1
اور اللہ نے اسے قسمت سنوارنے کی رات کہا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ قسمت سنوارنے کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جنہوں نے 3 4 قرآن مجید پڑھ لیے الحمدللہ رمضان ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا رمضان ان کا بھی گزر گیا۔ میرے عزیز میرے بھائی، اگر ابھی بھی نہیں پڑھا تو چل آج ہی کھول لے، قیامت کے دن شرمندگی تو نہ ہو۔ رات کو جاگ لے تاکہ قرآن تیرے حق میں بولے، تیرے بارے اللہ سے سفارش کرے، شفاعت کرے۔ آخری لمحے ہیں، اللہ سے ترلا مار لے، معافی مانگ لے، دعا مانگ لے اللہ سے، انسان کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ آخری بات انتہائی توجہ سے سنیں، کچھ بھی نہ ہو تو بندہ ترلا مارتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے، اللہ غلطیوں کا اعتراف کرنے کی برکت سے ہی اسے معاف فرما دیتے۔ اللہ جی رمضان میں تجھے راضی نہیں کر سکا، میں دنیا کے اندر اسی طرح کھویا رہا، مجھے آخرت کی فکر نہیں، تیرے گھر کی طرف آنے کا کوئی میری آخرت کی فکر اس بابت کے اندر آئی نہیں کہ میں دنیا کو چھوڑ کے تیرے گھر دار چوکھٹ میں بیٹھ کے تنہائی میں جو تیرے سامنے روتا، گناہوں کا اعتراف کرتا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے کمیاں ہوئی، ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ پڑھیں سارے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ جی تو پاک ہے، میں گنہگار ہوں۔ بس اعتراف کیا تھا، مان لیا تھا، تو بھی مان لے اللہ جی مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، میں نے والدین کا دل بھی دکھایا، میں بھائیوں سے دور بھی رہا، میرے اندر لاکھوں عیوب ہیں، اے ستر العیوب، تو نے ان تمام عیوب کو پردہ پوشی کی چادر کے ساتھ لوگوں کے سامنے چھپا کے میری عزتیں بنا رکھی ہیں، پاک تو ہے، میں پاک نہیں۔ فرمایا کہ اگر میرا یونس اعتراف نہ کرتا فلولا انہ کان من المسبحین، سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو پاک قرار دینا اور اپنی کمی کا اعتراف کرنا۔ اگر میرا یونس علیہ السلام اپنی کمی کا اعتراف نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، ظلمات، اندھیروں، ضلالتوں سے اللہ اعتراف کرنے کی برکت سے بھی بندے کو نکال دیتے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، بے شمار اس کے گناہ ہوں گے، اللہ اس سے پوچھے کہ یہ سارے تیرے؟ کہے گا اللہ سارے میرے۔ اعتراف وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آ جائے گی۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، گنہگار معافی مانگ کے بچ جائے گا، نیکی کرنے والا تکبر کر کے پھنس جائے گا، غلطی کرنے والا آنسو بہا کے چھوٹ جائے گا، نیکی کرنے والا شوخی مار کے پھنس جائے گا۔ نیکی کر، شوخی نہ مار، اظہار نہ کر، دکھاوا نہ کر، اعلان نہ کر، تم سے یمینا لا تعلم شمالا، دائیں سے خرچ کر، دائیں کو پتہ نہ چلے، رات کی تنہائی میں چھپ کے اندھیرے میں خدا کے سامنے لمبا سجدہ کر کہ تیری نیکی اس مقام کو پہنچے کہ اسے تیرے اور تیرے خدا کے علاوہ کوئی نہ جانتا۔ کروڑوں گناہ تیرے ایسے ہیں جن کا صرف تجھے اور تیرے رب کو علم ہے، کوئی لاکھوں نیکیاں بھی ایسی بنا کہ جن کا صرف تجھے اور تیرے رب کو علم ہو۔ نیکی کرتا ہے ساتھ ہی معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اشارے کنائے سے بتاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، جس کے لیے نیکی کرتا ہے اسے ساری خبریں ہیں۔ ایران کے محاذ پہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کے لیے حوصلہ افزائی کی لسٹ مانگ کے انعامات بھیجنے کا فیصلہ کیا تو جانچ پڑتال کرنے والوں نے دیکھا کہ بڑا دلیر آدمی، سالار آدمی میدان کارزار کے اندر جوہر دکھا رہا ہے،
جب شفٹ تبدیل ہوئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے گئے نمائندے نے اس سے نام پوچھا کہ تم بھی نام بتاؤ، تم بھی بڑے بہادر ہو. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ میں جس کے لیے لڑ رہا ہوں اس کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ساری خبریں. کتنے گناہ ہیں میرے جن کا صرف مجھے پتا، میں لوگوں کو بتانا پسند نہیں کرتا. کیا اللہ کو دکھانے کے لیے اکیلے گناہ ہی رکھنے، کچھ چھپ کر کے چار نیکیاں بھی کر؟ قیامت کے دن کو پلو کھول کے رب کو دکھانا، اللہ جی رمضان کی رات میں یہ میرے آنسو ہیں، میں تجھ سے ڈر کے، تیری دوزخ سے ڈر کے رویا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جس کی آنکھوں سے رب کو پہچان کے آنسو بہ گئے. رَجُلًا خَالِيًا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں تر ہو گئی. سَبَقُ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے. اس رات میں جاگ لے، ہزاروں مہینوں سے جاگنے سے بہتر. اس رات میں رو لے، ہزاروں مہینوں سے رونے سے بہتر. اس رات میں خدا کے سامنے جھک لے، در در سے جھکنے سے بہتر. آج اس رات میں رب کے سامنے اپنی مصیبتیں رکھ لے، خدا کی قسم لوگوں کے سامنے دکھ رونے سے بہتر. سستی چھوڑ دے، نمازوں کی پابندی کر لے، جو چھوڑی ہیں ان کو پڑھ لے، سنتوں کا اہتمام کر لے، استغفار کر، گوڈا لگا، اللہ سے معافی مانگ لے. ابھی چند راتیں باقی ہیں تو 3 دن کے اندر قرآن مجید آسانی سے مکمل کیا جا سکتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام رمضان میں ایک بار تو قرآن ضرور مکمل کرتے تھے. اپنے حبیب کی سنت پہ عمل کر، اگر 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کی بات کو توجہ سے سن لے، سنت رسول پہ عمل کرنے کے لیے 1 رات کا اعتکاف کر لے. حدیث کے اندر ثابت ہے، روزہ مسجد کے اندر آ کے افطار کر، بیٹھا ذکر کرتا رہے، رات کو نفل پڑھ اور صبح سحری کر کے یہاں سے چلا جا. اللہ تجھے رات کے اعتکاف کا ثواب دے دیں گے، قیام کا ثواب دے دیں گے. اگر یہ قدر کی رات ہوئی، اللہ قسمت تقدیر چینج کر دیں گے. ہزاروں سالوں کے سجدے، ریاضتیں، نفل، قیام کا اللہ تعالیٰ تجھے مقام عطا کر دیں گے. یہ جو 2 راتیں ہیں ان میں اللہ کو جاگ کر کے بیدار ہو کے بنانے کی کوشش کر. تو وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے کہے گا اللہ یہ سارے گناہ میرے ہیں. اللہ پوچھے گے میں نے زیادتی تو نہیں کی؟ اللہ تیری ذات کی قسم تو زیادتی کرنے سے پاک ہے، یہ سارے گناہ میرے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کے اعتراف کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے گا. اللہ فرمائیں گے اخرجوا بطاقہ، کاغذ نکالو جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. وہ کاغذ نکالا جائے گا، اس کی برائیوں کے 99 دفتر، ان للرجل 99 سجلا، تا حد نگاہ یہ دفتر برائیوں اور گناہوں کے پھیلے ہوئے. چھوٹا سا ایک کاغذ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے. یہ بندہ کاغذ تولنے سے پہلے کہتا ہے ما هذه البطاقہ ما هذه السجل، کہاں یہ چھوٹا سا کاغذ اور کہاں یہ 99 دفتر، یہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ اللہ اٹھائیں گے لواجہت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چڑھ جائے گا، گناہ اٹھ جان گے، گناہوں کے اندر وزن نہیں رہے گا، چونکہ اس نے اعتراف کر لیا اللہ میں گنہگار. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں. اچھا غور فرما لے، مسئلہ سمجھ لے. لا الہ الا اللہ میں وزن آیا ہے اعتراف کی وجہ سے، ورنہ وہ بندہ جو طبرانی شریف کی روایت ہے جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. کتنے 100 سال بول رہے ہیں؟ کتنے 100 سال؟ اس کی سند صحیح ہے. 500 سال عبادت کی تھی، نفل پڑھے، روزے رکھے، قیام کیتا، ذکر فکر کیتا، گناہ ہے ہی کوئی نہیں. گناہ ہی کوئی نہیں. نہ ہم سایہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا، انار کے درخت ہیں، چشمے کا پانی پیتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے. 500 سال لمبے قیام، رکوع، سجدے، ذکر فکر. موت کا وقت آنے سے پہلے آواز آئی مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا خدایا تیری عبادت چاہتا ہوں، جب سجدے میں جاؤں تو روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے. سجدے کی حالت میں موت آئی. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا خدا نے سجدے سے اٹھایا، مجھے دکھایا، اعلان فرمایا اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو. اس نے حیران ہو کے اچنبھے اور ششدریت سے پیچھے دیکھا، آئے
गुनहगारों को भी रहमत से जन्नत मिल रही है और मेरा तो गुनाह है ही कोई नहीं। इसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, इसके पास 500 साल की इबादतें भी थी, लेकिन थोड़ी सी मैं आ गई, थोड़ी सी मैं आ गई। ओहद के अंदर हल्का सा ख्याल आ गया हम ज्यादा हैं। बदर के अंदर ये था, इन तोहलक हाजिर ये साहबा ला तौबत बादल यौम, अल्लाह 309 है, अल्लाह थोड़े हैं। जो पूंजी थी ला करके मैं मोहम्मद ने तेरी चौखट दरबार पे इकट्ठी करके हाजिर कर दी है। खुदाया इनके मिट जाने की फिक्र नहीं, तेरे नाम की फिक्र है। इन तोहलक हाजिर ये साहबा ला तौबत बादल यौम, अगर तूने आज इनको ना बचाया, कायनात में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह बचाएगा तू, और तू बचाने पे आए तो ये बचेंगे। तो खुदा ने बचा के दिखाया और दुश्मन के परखते उड़े। सहाबी कहते हैं हमारे हाथों में खजूर की छड़ियां कौनैन के इमाम ने थमाई। पूछने वालों ने पूछा तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि खजूर की छड़ी तलवार का मुकाबला कैसे करेगी? उन्होंने कहा हमने वो छड़ी मोहम्मद के हाथ से पकड़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती जागुज़ीनी। सूरह तहज़ीब आदर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। खुदा से आज रात यकीन से मांग, अल्लाह यकीन से मांगने से जन्नत अता कर देते। अल्लाह की रहमत पे यकीन कर, मेहनत कर, यकीन अल्लाह की रहमत पे। इसने मेहनत की लेकिन थोड़ा सा एतमाद अपनी नेकी पे कर लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह इसके पास भी था। जब इसने पीछे देखा, फरिश्तों ने पूछा पीछे देखने की वजह क्या है? उसने कहा गुनहगार भी रहमत से जन्नत में गए और मैं भी। अल्लाह ने फरमाया इसे नेकी का ज़ोम हो गया, इसे वापस लाओ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह इसके पास भी था। मैंने ये कहा कि इस बंदे का ला इलाहा इल्लल्लाह वज़नी इसलिए हुआ कि इसने गुनाहों का एतराफ किया। मैं बोले मैं, मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैं, इसने 500 साल की इबादत की। अल्लाह ने कहा इसकी दाईं आंख निकालो, तराजू में एक पलड़े में रखो, 500 साल के रोजे जिक्र फिक्र सजदे इबादत क़याम दूसरे पलड़े में रखो और तराजू उठाओ। तराजू जब उठाया गया, नेकियां हल्की, 500 साल के सजदे हल्के, रोजे हल्के, आंख भारी हो गई। जलाल से आवाज आई तेरी 500 साल की इबादत हमारी एक आंख का हक अदा नहीं कर सकी और तू जन्नत ढूंढता फिरता है। कुदरत वालों हो जावे एक अख जे काणी ते कट्ठी हो के आवे पीरां दी ठाणी, ते दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला, ते गुरु सारे आवन हर गुरु दा चेला। जोर लगावे अकेला अकेला ते कदे ठीक ना होवे एक अख दा डेला। ते नकली डेला जे कोई बना भी लवेगा, बनावन वाला ओदी कीमत लवेगा, पर फिर भी ओदे विचों कुछ ना नजर ही पवेगा। ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। एवं छाड़ा ना मारदा फिर मैं बड़ी शय, खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं, अल्लाह का फजल है तो हम हैं, अल्लाह का एहसान है तो हम हैं। मैं बड़ा खर्च कर दिया, क्या खर्च किया? अल्लाह तिहामा इलाके के पहाड़ों जितनी बड़ी बड़ी नेकियां तेरी मैं की वजह से खाक में उड़ा देंगे। और एक बंदे ने रहमते कायनात ने फरमाया रअयतुल क़ज़अ युख़रिजु अल क़ज़अ मिनल मस्जिद उरिज़ा अलैया उजूर उम्मती। मुझे अल्लाह ने दिखाया कि एक बंदे ने सच्चे साफ दिल से मस्जिद से तिनका उठा के बाहर फेंका, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। एक ने नेकी की थी, हाजमा खराब हो गया, थोड़ी सी मैं आई, अल्लाह ने उसकी नेकी को ज़ाय कर दिया। अगर अल्लाह ने रमजान में तुझे सदके की तौफीक दी है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं, खुदा का कमाल है, वरना इस जहां में खुसरों पे पैसे लुटाने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह तुझे मस्जिद में ले आया, तेरा कोई कमाल नहीं, फैक्ट्रियों में जाने वालों की कमी नहीं। ये फुटपाथों पर जो धक्के खा रहे हैं ना, ये इंसान होने में हमसे कम नहीं है। अल्लाह तेरा हम पे एहसान है कि तूने अपने घर में हमें जमा किया, इसी तरह हमें जन्नत में जमा फरमाना। अल्लाह ये जितने फकीर बैठे सबको मुआफ कर, बीमार है तो शिफा अता कर, मकरूज है तो कर्ज अदा कर। अल्लाह रमजान गुजर गया, हम सच्चे दिल से इस बात का इतराफ करते हैं, हम रमजान के एक दिन भी तुझे राजी करने का हक अदा नहीं कर सकते। खुदाया हम फकीरों को मुआफ कर, जिस तरह दुनिया में हमारी कलगियां ऊंची की हुई है ना, कयामत के दिन इसी तरह ऊंची कलगी से जन्नत का हमें सर्टिफिकेट अता करना, हमारी कांड ना लगे। और हम तुझसे अपने गुनाहों के मिट जाने की भीख मांगते हैं, हम बड़े गुनहगार हैं।
خدایا ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر. اگر تو نے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے تحت ہمارے عیوب سے چادر اٹھا دی تو لوگ ہمیں دیکھ کے نفرت کریں. اعتراف کر مان. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بارش مانگی. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے لشکر میں ایک بندہ ہے، میں ناراض ہوں، میں بارش نہیں دوں گا. اس بندے نے اللہ سے رابطہ کر لیا. تو کیا سمجھتا ہے رمضان سارا گزر گیا؟ نہیں، ابھی وقت ہے. کہنے لگا ہے اللہ آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا میں اتنا گنہگار ہوں. آج بندوں کے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا تو لوگ میری نسلوں کو کہا کریں گے کہ تیرے باپ کی وجہ سے بارش نہیں برسی تھی، تیرے باپ کی وجہ سے نبی کی دعا کو رب نے قبول نہیں کیا تھا. خدایا آج کانٹ نہ لگا، اللہ رسوا ہونے سے بچا. آج میری عزت تو رکھ، پھر میرا مانا نہ دیکھنا. ہاتھ نہیں اٹھائے، اندر ہی اندر رابطہ کیا. رو پڑا دوسرا بھی مجمع، سارا رو رہا تھا، بیچ میں مکس ہو گیا، رل مل گیا. دل سے اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے عربی کا جو اس نے کہا. پنجابی کے اندر جو ہم کہتے ہیں سونے کانڈ نہ لا. اللہ گندیاں نہ کریں اج بندیاں. اللہ بڑا لاجواب ہے. اللہ کی ذات کو پردے ڈالنا بڑا پسند ہے. لوگوں کے عیوب چھج میں ڈال کے چھانا نہ کر. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. خوبیاں بیان کیا کر. شہد کی مکھی بن، گند والی مکھی نہ بن. گند پہ نہ بیٹھا کر، اچھائی پہ بیٹھا کر. ایک لمحے میں اعتراف کیا، ایک لمحے میں ایسے تار جڑی، بادل گرجا، جل تھل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران. پورا لشکر پیغمبر کا منہ دیکھ رہا ہے. آواز دی خدایا مانگ مانگ تھک گئے، دیا نہیں. بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا، بارش برسی ہے. آواز آئی موسیٰ، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیا. کہا ہمیں بھی بتائیے کہ کون ہے. تو کیا فرمایا موسیٰ، جدو سانو ماندا نہیں سی ادو نہیں دسیا، اب تو اس نے ہمیں مان لیا ہے. اب تو اس نے ہم سے رابطہ کر لیا. ہم سے بڑا غیرت مند جلال والا، اپنے بندوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم اپنے بندوں کے بڑے قدردان ہیں. من جاء الى مسجد وقام رکعتین وصلی رکعتین فهو ضیف اللہ وحق المزور یکرم زائرہ. کوئی بندہ اللہ کے گھر میں اس لیے آئے کہ میں 2 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں. 2 رکعتیں پڑھنے کی نیت کی برکت سے اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں ذرا دھیان نہ دیکھو، میں رب کا مہمان آ رہا ہوں اور میں اس کا میزبان ہوں. حق المزور یکرم زائرہ. دنیا کے بڑے لوگ، خاندانی لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں. مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں. جب سے گھر سے چلا ہے میں نے اس کو معاف کرنا شروع کر دیا. اللہ کا مہمان بن، اللہ سے تعلق بنا. یہ جو لمحے باقی ہیں یہ سونے سے قیمتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے گولڈ سے قیمتی ہیں. لمحے کے اندر رابطہ کر. اللہ تیری تقدیر سنبھالے، تیری قسمت بدلے. تجھے اللہ قیامت کے دن دنیا میں مجھے اللہ کامیاب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر